أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہو اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو، میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، بلکہ میں اللہ کی پرستش کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ سورہ یونس کی 104 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دیجئے، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک و شبے میں ہو تو سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا طریقہ بالکل الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کے بارے میں اپنے موقف کو واضح طور پر اور برملا پیش کر دے۔ یہ حکم جس طرح پیغمبر کے لیے ہے، پیغمبر کے پیرووں کے لیے، امتیوں کے لیے بھی بالکل یہی حکم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی دینی موقف کا اظہار بے لاگ طریقے سے کرنا چاہیے، دیگر مذاہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دین کے معاملے میں لیپا توپی کرنے کے لیے ڈپلومیسی کے ساتھ یہ سیکولر انداز اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین حق ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں۔ توحید خالص کو پیش کرنے میں تعامل کرنا نہیں چاہیے، کہیں مشرکین کے ناک ہو چڑھائیں گے۔ مشرکانہ طور طریقوں کے ساتھ رواداری برتنا اس ہدایت کے خلاف ہے جو آیت میں دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ ہم بڑے ہی رواداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے مذہب اور اپنے دین کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ ہمارا اور تمہارا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن جو ہے ایک ہی جگہ ہم کو جانا ہے، سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ ڈپلومیسی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سیکولر بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں طریقے الگ الگ ہیں، بتا دیا گیا، بالکل جدا جدا، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ ایک میں توحید ہے، دوسرے میں توحید نہیں ہے۔ سوائے اسلام کے کسی مذہب میں کوئی توحید کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بالکل بے لاگ طریقے سے کہہ دینا چاہیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے دین باطل ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہیے، کسی قسم کی کوئی رواداری کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے، یہ فرما دیا گیا۔ اور کہہ دیا گیا کہ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، یعنی میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت اس رب کریم کے ہاتھ میں ہے جو تم کو موت دیتا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تم اپنا رخ ٹھیک اس دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکیوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ تم اپنا رخ ٹھیک اسی دین حق کی طرف کر لو، اسی اللہ کی طرف کر لو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے آپ کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری جانی اور مالی عبادتیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ
کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی شریک میرے اللہ کے ساتھ، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر بھی بالکل واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا رخ سب سے ہٹا کر اس اللہ کی طرف کر لیجئے، یعنی صرف اس خدا کی پرستش کرتا ہوں کہہ دیجئے جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ اس میں خدا کے معبود اور واحد ہونے کی دلیل ہے، جبکہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ موت اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ بات پیغمبر کی زبانی کہلوانی سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ پیغمبر کا مومن ہونا اور زمرے مومنین میں شامل ہونا حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایمان اور کفر کی بحث کھڑی کر دی ہے، انسانیت کو مومن اور کافر دو فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، سورہ تغابن میں بتا دیا 28ویں پارے میں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں، دو گروہ بن گئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف دو ہی گروہ ہیں، یا تو مومن ہیں یا کافر ہیں۔ دین اسلام پر تم اپنی نظریں جمائے رکھو، ہر طرف سے ایک سو ہو کر اسی کے ہو کر رہو، سب سے کٹ کر اپنے مالک سے جڑ جاؤ، کسی اور دین یا لادینیت کی طرف ادنا جھکاؤ نہ ہو، تمہارے عقیدے و عمل میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر حکم دیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے توحید کی بات سمجھا دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ پکارنے سے مراد حاجت روائی، فریاد رسی اور مدد اور نصرت کے لیے پکارنا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کے بارے میں بھی، خواہ وہ بت ہو، خبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، نبی ہو، ولی ہو، یہ خیال کر کے کہ اس کو اس کی اپنی جو ہے حاجتیں پورا کرنے کے لیے پکارنا، اس کائنات کے نظام میں رزق رسانی وغیرہ کے تعلق سے کسی اور کے پاس بھی کچھ اختیارات ہے، یہ سمجھنا، اولاد کے لیے کسی اور کے پاس جانا اور اپنی بیماری میں جو ہے شفا کے لیے کسی اور کے پاس جانا، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ وہ غیب میں رہ کر فریاد کو سنتا ہے اور مدد کو پہنچتا ہے، یہ پرلے درجے کا شرک ہے، خواہ اس کا ارتکاب مشرک کریں یا مسلمان۔ کوئی اسلام کا نام لیوا مسلمان ہو کر بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ بڑی خراب بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ یہ شرکیہ عمل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دے کر رکھے ہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے جانا اور اسی پر اپنا عمل رکھنا کہ میرا اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ بڑا ہی بہترین کارساز ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ یا فلاں مدد نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اس آیت میں جو ہے بالکل یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم اگر کسی کی عبادت کرو گے بھی تو تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور نہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کی ذات کی۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ دیگر لوگوں کے پاس بھی اختیارات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے اور بھی طریقے ہیں اور بھی درجے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرنا، اس کے اختیارات میں، اس کے صفات میں، اس کی ذات میں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کرے،
اور اگر وہ تمہارے حق میں بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کا تعلق عقیدے سے ہے، اور اس میں بالکل واضح کر دیا گیا، جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ تم مت پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا اور واضح انداز میں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے تو کوئی نہیں ہے وہ مصیبت سے تم کو چھٹکارا دلانے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ کر دے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے تم کو روک دے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر زیادہ بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس حد تک اسباب کو اختیار کر لینا چاہیے جتنا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے بعد سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، نتائج کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ جو کہا گیا ہے بس وہ کر لینا، اور جس قدر اسباب کو اختیار کرنا ہے، جتنی آپ کے پاس قوت اور طاقت اور ہے اختیارات ہیں، بس اس کا استعمال کرنا۔ اس کے بعد یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی مصیبت میں مبتلا کریں گے تو کوئی نہیں ہے وہ مصیبت سے مجھ کو نکالنے والا، اور اگر مجھ کو راحت دینا چاہیں، میرے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیں تو پھر کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا۔ بس وہو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ کہو اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی اسی کے خلاف پڑے گی، اور میں تم پر حوالہ دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ اس میں پھر سے کہہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ پچھلے ایک رکوع سے حق و ہدایت کی بات چل رہی تھی، یہ کہہ دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ حق ہو ہی نہیں سکتی۔ رب نے جو بھیجا ہے وہ بات بالکل صحیح اور درست اور حق ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور حق سب کے اوپر چھا جائے گا، اور باطل کو مٹنا ہے اور باطل مٹ جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس اب اس کے بعد جو کوئی ہدایت پہ آنا چاہے گا، ہدایت کی طرف کرے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت ہے، اور پھر وہ اپنے ذات کو اس سے جو ہے فائدہ پہنچائے گا۔ اگر کوئی ہدایت پہ آئے گا تو اس سے فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اتنا حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرے گا، پھر یقیناً گمراہ ہوگا، تو پھر اس گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا، کسی اور کے اوپر نہیں۔ وما انا علیکم بوکیل، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے اس پوری آیت میں کہ سب باتیں، حق کی باتیں تمہارے سامنے پیش کر دی گئی، جو اللہ کی جانب سے آئی ہے تو یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور اگر کوئی اس کو اختیار کر لے گا تو پھر وہ ہدایت پائے جائے گا، اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو پھر وہ گمراہی رہے گا، اور اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اوپر۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ سورہ یونس کی بالکل آخری آیت ہے۔ اے پیغمبر، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آخری آیت میں سورہ یونس کی کہ آپ کی طرف جو ہماری جانب سے وحی کی جاتی ہے اس کو اختیار کیجیے، اس کی اتباع کیجیے، اور جو حکم دیا گیا ہے جو کام کرنے کے لیے وہ کام کر گزریے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری امت کو بتایا گیا ہے کہ جو وحی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر تم عمل کرو، جو حکم دیا گیا ہے اس کو
کر جاؤ، اور جس سے منع کیا گیا جو منہیات ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ، اور کہا گیا کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں جو تم کو تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کر لو، کیونکہ صبر نام ہے اسی چیز کا۔ صبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے تو اس کو سہ لینا صبر ہے، وہ بھی صبر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کو سہنا بھی صبر ہے، کیونکہ جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینا، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو جو مشقت آپ کو جو برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بھی صبر ہے۔ اور سب سے بڑا صبر، سب سے بڑے درجے کا صبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں جو تکلیف، جو پریشانیاں اور جو نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے وقتی طور پر، اس کو سہ لینا اصل صبر ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ہے کسی کو، اور وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو وقتی طور پر بہت بڑے بڑے فائدے ہو جا سکتے ہیں، دھوکہ دیتا ہے کسی کو تو بہت بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر وہ چھوڑ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، تو پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ نقصانات سے دوچار ہو جانا پڑے، تو یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں سے منع کیا ہے، یہ سوچ کر رک جانا صبر ہے اصل۔ حتیٰ یحکم اللہ، اور دعوت الدین اور تبلیغ کے پھیلانے کے سلسلے میں جو دشمنان اسلام کی تکالیف کو سہ لینا اور جو مخالفین ہیں ان کی باتوں کو اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کر لینا، یہ صبر کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے، اور ساری امت کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم بھی صبر کر لو اور وہی جو کی جا رہی ہے اس کی اتباع اور اطاعت کر لو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ تم اس کی بات مان لو تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تم اپنی اصلاح کر لو اور جو وہی کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔